صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وعنیس الفقراء والمساکین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام ہے. ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ اس عظیم عبادت میں ہم شریک ہوئے ہیں. بسم اللہ. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے. ناز کیا کریں، فخر کیا کریں، سر اٹھا کے دنیا والوں کو بتایا کریں کہ علی ہمارا امام ہے. بسم اللہ. یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے. ناز کیا کریں، فخر کیا کریں کہ علی ہمارا امام ہے. علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، علی سے بڑا کوئی سخی امام نہیں، علی سے بڑا کوئی ہادی امام نہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا ہادی اور رہبر دیا ہے. اگر اللہ ہمیں علی جیسا ہادی اور رہبر نہ دیتا پھر نہ جانے کن بھکاریوں کے سامنے ہمیں اپنے ہاتھ پھیلانے پڑتے. یعنی اگر اللہ ہمیں علی جیسا ہادی نہ دیتا تو نہ جانے کن بھکاریوں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے. تو بس دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں، علی جیسا کسی کا امام نہیں، علی جیسا کسی کا رہبر نہیں. اور ہم یہ فقط امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ بازار میں بھی، گلی کوچوں میں بھی، بلکہ شہروں میں بھی، ہر اس مقام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو لے کر آؤ.
اگر کوئی مقابلے میں ہے تو لے کر آؤ بھائی. دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں, علی جیسا کسی کا رہبر نہیں. پھر یہاں پر میں رک کر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں کہ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں. اے شیعان علی, بس ہم اپنا کردار اتنا عظیم بنائیں کہ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں. بس روز قیامت جب ہم پہنچیں, اور روز قیامت جب ہم پہنچے, دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں, علی جیسا کسی کا رہبر نہیں, اور قیامت کے دن علی ہم پہ ناز کرے کہ میرے شیعہ جیسا کسی کا شیعہ نہیں. دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں اور روز قیامت علی ہم پہ ناز کرے کہ میرے شیعہ جیسا کسی کا شیعہ نہیں. اور دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں قیامت کے دن جب ہم پہنچے اور جب فرشتے روکے تو میرے مولا کہے اے فرشتوں ہٹ جاؤ, یہ میرا شیعہ ہے. دنیا میں یہ مجھ پہ ناز کرتے تھے, آج روز قیامت میں علی ان پہ ناز کرتا ہوں. دنیا میں یہ ناز کرتے تھے, آج علی میں ناز کرتا ہوں, یہ میرے شیعہ ہے. اے فرشتوں ہٹ جاؤ, یہ میرا سلمان آ رہا ہے, یہ میرا ابو ذر آ رہا ہے, یہ میرا مقداد آ رہا ہے, یہ عمار یاسر آ رہا ہے. کہ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں, روز قیامت امیر المومنین ہم پہ ناز کرے کہ میرے شیعہ جیسا کسی کا شیعہ نہیں. اور آج جس عنوان پہ گفتگو ہونی ہے, سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے, جس کی آیت نمبر 207 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی, جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں جو اپنی نفس کو, اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید کرتے ہیں, اور اللہ ان پر بہت بڑا مہربان ہے. اب بھئی یہ وہ انسان ہے کہ جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. اب انسان کہتے کسے ہیں, انسان کی صفات کیا ہیں؟ اب انسان کی دو صفات ہیں, اگر توجہ ہے. انسان کی دو صفات ہیں, ایک صفات کو فضائل کہا جاتا ہے اور ایک صفات کو رذائل کہا جاتا ہے. اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ فضائل کو پسند کرتا ہے اور رذائل سے نفرت کرتا ہے. فضائل سے محبت کرتا ہے اور رذائل سے نفرت کرتا ہے. اب آپ پوچھیں قبلہ یہ فضائل اور رذائل ہیں کیا؟ تو بھائی فضائل میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس علم ہو, علم کو دنیا پسند کرتی ہے, علم سے محبت کرتی ہے. اب علم کے مقابل میں جہل آتا ہے, جہالت آتی ہے. اب کوئی انسان جہالت کو پسند نہیں کرتا. اب ایک فضائل ہے, اس کی صفت میں علم ہے, رذائل کی صفت میں جہالت ہے. اور دوسری صفت کیا ہے فضائل میں؟ شجاعت کو پسند کیا جاتا ہے, بہادری کو پسند کیا جاتا ہے. ہر انسان اس انسان سے محبت کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے. بسم اللہ. اب اس کے مقابلے میں جو بزدل ہوتا ہے, یعنی جس کی صفت رذائل ہے, اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اب بھائی تیسری صفت انسان کی یہ ہے فضائل کے اعتبار سے, جو سخی ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں, جو کریم ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی کنجوس ہو اسے کوئی پسند نہیں کرتا. اب بھائی یہ انسان کی دو صفتیں ہیں, لیکن جس انسان کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام فضائل ہے, رذائل نہیں. علی وہ ذات ہے کہ جس میں فضائل ملیں گے, رذائل نہیں ملیں گے. علی کو ہم نے مانا اس لیے ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. بسم اللہ. خوش بیٹھے, راضی بیٹھے.
یعنی علی کو مانا ہی اسی لیے ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور علی میں جو فضائل ہے شجاعت، اب علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، اور بھائی فضائل کی صفت میں علی سے بڑا کوئی سخی نہیں، علی سے بڑا کوئی کریم نہیں، اتنا بڑا کریم ہے کہ اپنا کھانا فقیروں کو دے دیتا ہے، اور اللہ اس فعل کو قرآن میں آیت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ علی وہ سخی ہے، علی وہ کریم ہے کہ اگر فعل انجام دے اللہ آیت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ اب اس انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں صرف فضائل ہی پائے جاتے ہیں، رذائل کا شائبہ تک نہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضیوں کو خرید کرتے ہیں۔ بھائی علی کو اسی لیے تو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، بھائی امیر المومنین اسی لیے تو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مومن، بسم اللہ۔ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک طرف ہے امیر المومنین۔ بھائی مومن کسے کہتے ہیں؟ بھائی مومن وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اور اتنی ساری مشکلات کے باوجود جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے بس ایک چیز کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جیو جیو۔ مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اتنے اعمال کرنے کے باوجود جنت مل جائے، بس یہی تو فرق ہے۔ مومن عبادت اس لیے کرتا ہے کہ جنت مل جائے، لیکن مومن میں اور امیر المومنین میں یہی تو فرق ہے۔ مومن کی ساری زندگی اگر وہ بسر کرے تو جنت ملتی ہے، اور امیر المومنین اسے کہتے ہیں جو ایک رات سوئے اللہ کی مرضیاں خرید کرتا ہے۔ نعرہ حیدری! علی 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 علی، بسم اللہ۔ یہ مومن اور امیر المومنین میں فرق ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس انسان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں جس میں فضائل ہی فضائل ہیں، رذائل کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے جب شب ہجرت امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلایا تو اپنی مرضی سے نہیں سلایا تھا، توجہ ہے۔ اب بھائی ایک چیز سوشل میڈیا پہ گردش میں ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ بھائی رسول کے بستر پہ تو کچھ اور بھی سوتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ بھائی جس عالم میں، جس وقت میں، جس مشکلات میں علی سوئے تھے دوسرے اس طرح نہیں سوئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بھائی علی تب سوئے جب پیغمبر نے کہا یا علی میری مدد کرو، میرے بستر پر سو جاؤ اور میری جان کو بچاؤ۔ اب ہم سے سوال کرتے ہو کہ علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ بھائی پہلی مدد اللہ کے رسول نے مانگی، اب پتہ چلا کہ علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں، رسول کی سنت ہے۔ مدد مانگی نا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو میرے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ سو جاؤں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میری جان بچ جائے گی۔ تو اب میں کہوں ایک فکرہ کہ رسول کی جان بچانے والے کو علی کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اسے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کلمہ کس کے صدقے میں بچا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ کلمہ کس کے صدقے میں بچا ہے؟ اب بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ دو عظیم شخصیتیں ہیں، دو ایسے انسان ہیں کہ جن کا یہ اسلام بھی مقروض ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والا بھی مقروض ہے۔
اب بھائی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مقروض ہیں سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے. بھائی یہ علی کا سونا پہلی مرتبہ نہیں تھا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جب رسول کے بستر پر علی سوئے تھے تو کافر یہ سمجھنے لگے کہ اس بستر پر رسول ہی سو رہے ہیں. ساری رات انتظار کرتے رہے کہ بستر پہ رسول ہے، اور جب صبح دیکھا تو بستر پہ رسول نہیں تھے بلکہ امیر المومنین تھے. تو بھائی کیسے پتا چلا اور کیسے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ بستر پہ سونے والا رسول ہے یا علی ہے؟ بھائی یہ اس طرح ہوا کہ اس سے پہلے بھی ابو طالب رسول کے بستر پہ علی کو سلاتے رہے. بسم اللہ. رسول کے بستر پہ علی کو سلاتے رہے. بھائی جب رسول نے علی کو یہ فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اب امیر المومنین بستر پر سو گئے، اور اس سے پہلے بھی امیر المومنین رسول کے بستر پہ سوتے رہے. تو پتا چلا کہ اسلام پہ اگر وقت آ جائے یا اس کے رسول پہ وقت آ جائے، یا اس اسلام کو ابو طالب بچاتا ہے یا فرزند ابو طالب بچاتا ہے. بسم اللہ. اب اسلام مقروض ہے ابو طالب کا، اور اسلام مقروض ہے فرزند ابو طالب کا. اب بھائی اگر کلمہ پڑھتے ہو تو احسان مانو ابو طالب کا، کیونکہ پیغمبر کو بچایا ابو طالب نے، اسلام کو بچایا ابو طالب نے. بھائی پھر یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب وہ انسان ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے. تو میرا سوال ہے کہ تمہارے مطابق، بسم اللہ. بسم اللہ. راضی بیٹھے، تمہارے مطابق اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تو پھر اسلام کو نقصان کیا دیا؟ اور جو تمہارے مطابق اسلام لے کر آئے انہوں نے فائدہ کیا دیا؟ اب یہ وہ ابو طالب ہے کہ جس کا بیٹا جعفر طیار جنگ موتا میں رسول پر اپنے بازو فدا کر دیتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اور اسی ابو طالب کا فرزند علی شب ہجرت اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اور پھر میرا سوال ہے کہ جو اسلام لے کر آئے انہوں نے اسلام کو کیا فائدہ دیا؟ کیا فائدہ دیا؟ اب اگر دیکھو گے اسی ابو طالب کا پوتا کربلا میں آ گیا، اور جو تمہارے مطابق کافر ہے اس کا بیٹا، اس کا پوتا اسلام کو بچانے آ گیا، اور جو تمہارے مطابق اسلام لا چکے تھے اس کا پوتا حسین کے مقابلے پر آ گیا. بسم اللہ. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اب یہ وہ انسان علی امیر المومنین ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. بسم اللہ. تو پتہ چلا کہ یہ پوری کائنات بنی اس لیے ہے کہ وہ علی سے محبت کرے. اب جو محبت نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے جنت نہیں ہے. اب جو جنت کے مقابلے میں ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ان کے حق میں ہے اور انہیں ہی ملے گی. بسم اللہ. ہمارے لیے جنت حق ہے کیونکہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ہم فقط یہاں پر یہ بیٹھ کر نہیں کہتے، بسم اللہ. جہاں بلاؤ گے ہمارا یہی تو نعرہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی رسول کا نہ بھائی ہے نہ خلیفہ ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. آج یہ بھی ایک پیغام ہے نا پوری دنیا میں کہ پابندیاں لگائی جانے لگی کہ علی کو آپ بلا فضل خلیفہ نہ مانیں. بھائی ہم نے کب مانا ہے؟ ہم نے کب مانا ہے؟ یہ تو اعلان اللہ نے رسول کی زبان سے کرایا، بسم اللہ. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ نے دین کو مکمل کب کیا. بسم اللہ.
اللہ نے اس دین کو مکمل کب کیا؟ اب دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پر۔ اگر کوئی علی کی محبت اور ولایت کو نہیں مانتا پھر جا کے رسول سے پوچھے کہ رسول نے کیا فرمایا۔ پیغمبر سے ایک شخص نے سوال کیا، توجہ کر رہے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تمام نیکیاں کرتا ہوں، لیکن میری محبت علی سے نہیں ہے۔ میں علی سے محبت نہیں کرتا۔ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ اب میرے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کیا مجھے وہ تمام نعمتیں ملیں گی؟ اب پیغمبر سے سوال کیا کہ علی سے محبت نہیں کرتا، نیکیاں کرتا ہوں۔ اب پیغمبر نے فرمایا، اب اس سائل سے فرمایا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں تمام نیکیاں کرتا ہوں لیکن میں علی سے محبت نہیں کرتا، اب میرے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا من احب علیًا، من احب علیًا، اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے تو اللہ یتقبل اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے صلاتہ و قیامہ و صیامہ و استغفر لہ۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی علی سے محبت کرے تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس کے قیام کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس کے روزے کو بھی قبول کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اب جو علی سے محبت کرتا ہے اب اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا قیام بھی قبول ہے، اس کی نیکیاں بھی قبول ہے۔ اب جو علی سے محبت نہیں کرتا، اب پیغمبر نے فرمایا لا یتقبل اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اگر علی سے بغض رکھے گا اس کی نماز قبول نہیں، اگر وہ علی سے بغض رکھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اللہ اس کے روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی علی سے محبت نہیں کرتا، اگر حج کرتے ہوئے مر جائے اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی وہ تمام نیکیاں کرے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو اللہ اس کے ایک بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کی محبت جنت کی بھی ضمانت ہے، تمام اعمال کی ضمانت ہے جو آپ انجام دیتے ہیں۔ اب بھائی اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا نا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ اب بھائی کشتی نوح کی مثال کیوں دی؟ اب بھائی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک طرف حضرت نوح ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کا بیٹا ہے۔ اب اگر نوح اپنی بیوی کو کہے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو نجات ملے گی، بیٹے سے کہہ دے اگر کشتی میں سوار ہوگے تو نجات ملے گی۔ اب جب بیوی نے اور بیٹے نے انکار کیا تو بتاؤ نجات ملی؟ نجات ملی؟ تو بھائی نجات نہیں ملی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رشتہ رسول سے ہے اور نجات مل جائے گی، پھر ذرا نوح کو دیکھو اور اس کی بیوی اور بیٹے کو دیکھو، رشتہ تو بہت بڑا ہے، رشتہ بہت بڑا ہے۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، جب تک کشتی میں سوار نہیں ہوتے نجات نہیں ملتی۔ بھائی اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، کشتی نوح جیسی ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہو
اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھتا ہو، اگر میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، تو بس اس کا انجام بھی نوح کی بیوی اور بیٹے جیسا ہوگا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ نجات ملی کشتی کے ذریعے سے، اگر بیٹا سوار ہو جاتا تو نجات یافتہ بن جاتا، بیوی سوار ہوتی تو نجات پا جاتی۔ اور پھر میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب دیکھو کہ جب کشتی بنی تو کیا حضرت نوح علیہ السلام خود کشتی سے باہر تھے اور کشتی کی رسی کو پکڑ کے چل رہے تھے؟ نہیں، یعنی پتہ چلا نبی ہے نوح، اللہ کا بڑا نبی ہے، لیکن تب تک نوح کو بھی نجات نہیں ملتی جب تک کشتی میں سوار نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی کی نجات کشتی کے بغیر نہیں، پھر مسلمان کی کیسے ہوگی؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا آخری وقت میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میرے اہل بیت۔ اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر تک مجھ تک پہنچیں گی۔ تو بھائی اب مجھے آپ بتاؤ، پیغمبر نے فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اپنے ساتھ قرآن کو رکھتے تھے کہ ہم سے جدا نہ ہو؟ بھائی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسی اہل بیت کے فعل کو قرآن بنا دیا۔ اگر یہی اہل بیت اگر روزہ رکھے اور دروازے پہ اگر سائل آ جائے اور اپنا کھانا سائل کو دے دے، اللہ اسی اہل بیت کے فعل کو قرآن بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر یہی اہل بیت، اگر علی امیر المومنین حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، اللہ اہل بیت کے فعل کو، علی کے فعل کو قرآن میں آیت بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جیو قبلہ۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل اہل بیت کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ بسم اللہ۔ اگر اہل بیت کا فعل قرآن نہ ہوتا پھر تو دنیا کو سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا، بسم اللہ کیونکہ انکار تو پہلے ہی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ میں نے ان کے فعل کو قرآن بنا دیا، اب قرآن سے کیسے یہ فضائل نکال سکتے ہو؟ اب قرآن سے تو کوئی نکال نہیں سکتا، قرآن میں کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نکالنے کی تو بات ہی الگ ہے، کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بھائی ہم علی کو مانتے ہیں اسی لیے ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور قرآن نے لکھا کہ کتنے نبی آئے، اللہ نے تمام نبیوں کو معجزے دیے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ نے تمام نبیوں کو معجزے دیے ہیں اور پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ بسم اللہ۔ اب میں معجزے گنوانا شروع کروں تو بہت ہی طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اب میں ایک طرف اشارہ کروں گا اور اپنے فضائل کو مکمل کر کے چند منٹ مصائب کے، میرے بعد بھی قبلہ پڑھنے والے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کے معجزے سے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسی طاقت بخشی کہ عیسیٰ 3 دن کے تھے لیکن اپنی زبان سے کلام کیا۔ بسم اللہ۔ اب بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کے فضائل پڑھتے ہو، بھائی ہم کیسے نہ پڑھے؟
بسم اللہ کیونکہ ہمیں تو علی کے فضائل کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بھی فضائل علی بیان کیے اور پیغمبر نے منبر پر بھی بیٹھ کر اور ہر مقام پہ علی کے فضائل بیان کیے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول کی بھی سنت۔ یا علی 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 ولی اللہ۔ اب اللہ نے یہ معجزہ دیا حضرت عیسیٰ کو کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے، تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس خاتون کے لیے بسم اللہ جب بغیر باپ کے کسی بچے کو دنیا میں لے کر آئے، پھر کتنی مصیبتیں ہوں گی۔ تو اب جناب مریم نے جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اب خاندان والوں نے، اہل محلہ نے، اہل علاقہ نے، جب سب نے یہ سوال کیا، اے مریم نہ تو بدکار ہے، نہ تیری ماں بدکار تھی، نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تو بدکار تھی، نہ تیری ماں بدکار تھی، پھر یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے لے کر آئی؟ بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے آ گیا؟ اب جناب مریم نے چپ کا روزہ رکھا تھا، اب بات تو نہیں کر سکتی تھی، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اب حضرت عیسیٰ کی طرف مریم نے اشارہ کیا، اب عیسیٰ 3 دن کے تھے اور خود گواہی دی اور کہا انی عبداللہ ہے، انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنا نبیا۔ اب عیسیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اب غور کریں کہ جب عیسیٰ جیسا نبی، جب عیسیٰ جیسا نبی 3 دن کا ہو کے یہ گواہی دے دے تو اس معجزے کو تم سب مانتے ہو۔ اب جو فخر عیسیٰ علی ہو، اگر وہ رسول کے ہاتھوں پہ کلام کرے، بسم اللہ بسم اللہ علی 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 علی۔ اب اگر علی کلام کرے تو پھر تعجب نہ کرو، جب وہ بھی قدرت خدا سے بولے تو علی بھی قدرت خدا سے بولے۔ جبکہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے سے پہلے بیت المقدس گئی تھی، اللہ نے باہر نکال دیا، لیکن علی کی ماں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے باہر نہیں بھیجا بلکہ دیوار کو شق کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ جب کوئی یہ سوچے کہ عیسیٰ افضل ہے یا علی افضل ہے تو غور کرے کہ جب عیسیٰ کی ماں بیت المقدس گئی تھی اللہ نے باہر نکالا تھا، اور جب علی کی آمد ہوئی اللہ نے فاطمہ کو بلایا تھا۔ علی 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بڑی عظمت ہے اور ہم اسی پہ تو ناز کرتے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں کوئی ہے تو لے کر آؤ۔ اب علی کے مقابلے میں تو کوئی عام انسان آ نہیں سکتا، انبیاء بھی ان کی فضیلتوں کے سامنے، ان کی کوئی فضیلت ہے اپنی مقام پر، لیکن علی کی فضیلت جس طرح نام اللہ نے علی رکھا اس طرح علی کو بلند بھی بنایا۔ بسم اللہ جس طرح علی کا نام اور اس کی معنی ہے بلندی، اسی طرح علی بلند ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنات جسنت